السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج ہم آپ کو حج کے بارے میں اہم معلومات بتاتے ہیں کہ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ حج 9 ہجری میں فرض کیا گیا اور حج ہر آزاد، بالغ، عاقل اور قادر مسلمان پر زندگی میں ایک بار ضرور واجب ہے کہ وہ کرے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ کہا گیا، پھر کون سا عمل؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا گیا، پھر کون سا عمل؟ تو آپ نے فرمایا، حج مقبول۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اور گناہ کی باتیں نہ کرے تو وہ ایسا پاک ہو کر لوٹے گا جیسے اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ عورتوں کے لیے اہم احکامات۔ عورت پر حج کے وجوب کے لیے یہ ہے کہ اس کا محرم اس کے ساتھ ہو، جیسے شوہر، بیٹا، باپ وغیرہ۔ اور اگر محرم اس کے ساتھ حج سے انکار کرے تو اس کا حج نہیں ہے، لیکن اگر اس نے بغیر محرم کے حج کر لیا تو وہ گناہ گار ہوگی، تاہم اس کا حج صحیح ہوگا۔ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ حج یا غیر حج کے لیے بغیر محرم کے سفر کرے، چاہے وہ عورت جوان ہو یا بوڑھی، چاہے اس کے ساتھ عورتیں ہوں یا نہ ہوں، چاہے سفر طویل ہو یا مختصر۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت محرم کے ساتھ ہی سفر کرے۔ جس نے کسی کے بڑھاپے یا ایسی مرض کی وجہ سے اس کی طرف سے حج کیا جس سے شفا کی امید نہ ہو، یا میت کی طرف سے حج بدل کیا تو وہ جس میقات سے چاہے احرام باندھے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ اسی شخص کے ملک سے سفر کرے جس کی طرف سے وہ حج کر رہا ہے۔ اپنی طرف سے حج کرنے سے پہلے دوسروں کی طرف سے حج کرنا درست نہیں۔ جو شخص حج کے دوران مر گیا، اس کے حج کے بقایا اعمال قضا نہیں کیے جائیں گے۔ اس کے ارکان حج اگر باقی رہ گئے تو اس کی قضا نہ ہوگی، اس لیے کہ وہ قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ اور اگر ایسا شخص مرے جو کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا تو اس کی طرف سے حج کرنا یا صدقہ کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ وہ مرتد ہے۔ حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے غسل کرنا اور حج یا عمرے کے لیے احرام باندھنا جائز ہے، اور وہ اپنے احرام کی حالت میں رہے۔ اور حج کے ارکان ادا کرے، لیکن بیت اللہ کا طواف نہ کرے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، پھر غسل کرے اور اپنے بقایا ارکان پورے کر لے، پھر حلال ہو جائے۔ لیکن اگر عمرے کا احرام باندھا ہے تو وہ اسی حالت میں باقی رہے یہاں تک کہ پاک ہو جائے، پھر غسل کرے، پھر عمرے کے ارکان ادا کرے۔